سیکنڈ زندہ رہے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ پلاننگ بھی کس نے کر دی؟ یہ ہماری پلاننگ نہیں. اب میرے اور آپ میں سے ہر شخص کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے. کس نے 96 سال ملکہ الزبتھ کے بارے میں لکھا ہوا تھا 96 سال سے پہلے اس کا انا للہ بولو نہیں ہو. 96 سال میں جائے گی یہ دنیا سے. دنیا کی ایسی حاکم سمجھی جاتی ہے جس نے طویل دور حکومت کا دیکھا. تو اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں فرشتے کے ذریعے کیا لکھوایا کہ یہ 96 سال, اس کی جو موت ہوگی سن 2022 میں اور سپٹمبر کے مہینے میں فلاں تاریخ فلاں سیکنڈ. مائیکل جیکسن کے بارے میں لکھ دیا تھا کہ ان کے ارادے تو 100 سال سے زیادہ زندہ رہنے کے ہوں گے. یہ جراثیم سے ایسے بچیں گے جیسے ہماری حکومت کرپشن سے بچتی ہے. معذرت کے ساتھ الٹا ہو گیا. یعنی یہ جراثیم سے مائیکل جیکسن نے جتنا زندہ رہنے کی کوشش کی ہے نا, ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے, اتنا زور آج کل دنیا میں کوئی لگا سکتا نہیں ہے, اور نہ کسی کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں. دیکھو میں اور آپ بھی زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کیا کر لیں گے؟ صبح تھوڑا سا جاگنگ کر لیں گے, کولیسٹرول لیول لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کروا لیں گے, بھائی اتنا کولیسٹرول ہے, ہارٹ بیٹ تھوڑی چیک کروا لیں گے. اس سے زیادہ تھوڑی کوشش. کھائیں گے تو وہی پراٹھے, وہی انڈے پراٹھے پھوڑیں گے, وہی گھی چربی اور وہی سب اوٹ پٹانگ چیزیں, گٹکے پان تمباکو سگریٹ. مرنے لگیں گے, تھوڑا چیک اپ کرائیں گے ڈاکٹر صاحب. اس سے زیادہ کوئی کوشش کرتا ہے ہم میں؟ لیکن مائیکل جیکسن نے جو کوشش کی تھی نا زندہ رہنے کی, وہ میں اور آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا, مائیکل جیکسن کی زندہ رہنے کی خواہش وہاں سے شروع ہوتی. انسان کے آرگن خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا, کڈنی فیل ہونے کا خطرہ. اس نے کیا کیا تھا, کڈنی پہلے سے بک کرایا ہوا تھا. مثال کے طور پر ان کا کوئی 70 بھائی ہوں گے انگریزوں کے, فرض کرو انگریزوں کے کوئی 70 بھائی ہوں گے. اس نے 70 بھائی سے ایگریمنٹ کیا کہ اگر میرا کڈنی خراب ہوا تو فوراً آپ کو اپنا کڈنی مجھے ڈونیٹ کرنا ہے. اس کے منتھلی اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں, لاکھوں روپے. کڈنی کو اس نے سیو کیا کہ اگر میرا اول تو کڈنی خراب نہیں ہونے دے رہا, گردہ خراب نہیں ہونے دے رہا, لیکن یہ بھی کہ اگر میرا گردہ خراب ہوا تو یہ وسیم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا گردہ مجھے دے گا. وسیم بھائی بھی لاکھوں روپے مہینے کے کھا رہے ہیں کہ اس امید پہ کہ انشاءاللہ اس کا گردہ خراب ہونے والا نہیں ہے. وہ گھنے بن کے پھوڑ رہے ہیں. اگر وہ سچی مچی کے وسیم ہوتے ہیں نا, ہمارے والے 70 بھائی وسیم بھائی, یہ کردار ہیں, کریکٹر ہیں. کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں تو پیشگی معذرت, یہ تو کریکٹر ہے نا. نارمل نام تو یہی ہوتے ہیں نا, 70 وسیم عدنان سمی, اس طرح کے نام ہوتے ہیں لوگوں کے. تو وہ مائیکل جیکسن نے زندہ رہنے کی لالچ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. وہ ہاتھوں میں گلوز پہنتا تھا کہ اگر میں کسی سے ہینڈ شیک کروں گا تو کسی کے جرم میرے ہاتھ میں منتقل نہ ہو. ہم تو کورونا میں احتیاط نہیں کر رہے تھے, بغیر کورونا کے اتنی احتیاط کر رہا تھا. لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مائیکل جیکسن جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو فرشتے نے لکھ دیا تھا کہ اس کا ایک بہت بڑا پروگرام ہونے والا ہوگا جس میں اس کی کروڑوں روپے کی ارننگ ہونے کی امید ہوگی, کروڑوں روپے کے ٹکٹ فروغ ہوں گے. اس سے بہتر پروگرام اس کا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا, اور یہ بڑی امیدوں میں ہوگا کہ اب میرا پروگرام آنے والا ہے. اس کے لیے پریکٹس کر رہا ہوگا, اس کے لیے جشن منایا جا رہا ہوگا, اور ایک دن یہ اسی امید پہ رات کو سوئے گا. اس کی عمر ہوگی 50 سال, اور صبح پولیس بھی اس کو اٹھائے گی تو پولیس سے بھی یہ نہیں اٹھے گا. ظاہر ہے آپ کو پتا ہے جب پولیس اٹھائے اور بندہ نہ اٹھے, یہ ممکن ہے؟ یہ جبھی ممکن ہے جب بندہ مر چکا ہو, ورنہ پولیس تو اچھوں کو اٹھا لیتی ہے. تو ایسا سویا مائیکل جیکسن 50 سال کی عمر میں کہ ہمارے یہاں گٹکے کھا کے لوگ 60 کراس کر لیتے ہیں, یہ نا جراثیم کو گلے لگا کے بھی 60-70 نکال لیتے ہیں. کولیسٹرول کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, کڈنی دونوں فیل ہو چکے ہیں, چل رہے ہیں. میں تو دیکھتا ہوں نا کینسر کے مریض 15-20 سال سے گھسیٹ رہے ہیں, جو صحیح بندہ ہو رہا ہے وہ مر رہا ہوتا ہے. تو مائیکل جیکسن حیران ہو گیا کہ یار جو گٹکے کھا رہا ہے, جو چرس پی رہا ہے, جو ہیروئن پی رہا ہے, وہ کمبخت نہیں مرا, اور میں نے اتنا صحت کا خیال کیا اور 50 سال میں سویا ہوں, کوئی موت کا چانس نہیں تھا. ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی. اگر مائیکل جیکسن کو کبھی چھینک آتی تھی نا تو اس کے ذمہ دار ڈاکٹر تھے کہ چھینک آئی کیوں. ہمیں چھینک آتی ہے تو کوئی ذمہ دار ہوتا ہے؟ بولو, چھینکتے رہو. گورنمنٹ کہتی ہے اپنے خرچے پہ جتنا چھینکنا ہے جراثیم پھیلاؤ, آپ چھینکو, منہ پہ جا کے چھینکو لوگوں. ہمارے ہاں بلغم کے تھپیڑے دیکھو نا آپ وضو خانوں میں, کیسے ایک دوسرے کے منہ پہ خا کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے.
مائیکل جیکسن کو چھینکنے کی گورنمنٹ کی طرف سے، مائیکل جیکسن کے جو ڈاکٹر تھے، تو مائیکل جیکسن کو چھینک آئے تو ذمہ دار کون تھے؟ ڈاکٹر کی. چھینک آئی کیوں؟ آپ کو میں ہر مہینے اتنا پیسہ دے رہا ہوں، کوئی جراثیم میری ناک میں گیا کیسے؟ ڈاکٹروں کا پینل اس وقت بھی اس کے پاس موجود تھا. لیکن موت کے جو فرشتہ تھا نا، جو اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں بھیجا تھا، اس نے لکھ دیا تھا کہ 50 سال میں اس کا انا للہ بولو ہو جائے. ایسا سویا کہ اس کا قصہ تمام، ایسا قصہ تمام. تو جو میں اصل بات عرض کر رہا تھا، جلدی سے اس کی طرف آتا ہوں. دیکھو ہم پیدا کب ہوتے ہیں، یہ کس کی پلاننگ ہے؟ اللہ کی. ہماری موت کس کی پلاننگ سے ہے؟ اللہ کی. یہ بیچ کا ٹائم اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس میں اللہ نے حکم دیا بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک کا جو تمہیں ٹائم دیا ہے نا، اس کی پلاننگ کس نے کرنی ہے؟ ہم نے کرنی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھا. اس کی پلاننگ کس نے کرنی ہے؟ بولو. ہم نے کرنی ہے. یہ اگر آپ لائف بغیر پلاننگ کے گزارنا شروع کر دو تو آپ کی مثال ایسے ہوگی جیسے کسی شخص نے نیو ناظم آباد میں گھر لیا اور بغیر پلاننگ کے اس کو بنانا شروع کر دیا. بعد میں پچھتا رہا ہے کہ جہاں واش روم بنانا تھا وہاں میں نے کچن بنا دیا، اور جہاں کچن بنانا تھا وہاں میں نے واش روم بنا دیا، اور اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. آپ کی لائف اگر بغیر پلاننگ کے گزرے گی تو وہ برباد ہونے کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اور اب یہ چینج نہیں ہو سکے گی، کیونکہ جو ٹائم گزر گیا بغیر پلاننگ کے وہ ٹائم آپ کو واپس نہیں مل سکتا. تو پہلا تو یہ عزم کرے جو ٹائم برباد ہونا تھا ہو گیا، وہ تو واپس نہیں آ سکتا نا. مثال کے طور پر اس نے بنا دیا، یہ کچن کی جگہ پہ بنا دیا واش روم کی جگہ کچن میں بنا دیا. بیگم سے کہے گا بیگم میرا پیسہ برباد ہو گیا، میرے پاس مزید پیسے نہیں ہیں، اب جو میں آئندہ جو کچھ کروں گا نا وہ پلاننگ سے کروں گا. اب اس کچن کو برداشت کر لو، واش روم کی جگہ آ گیا، یہ برداشت کر لو، اور میرے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ اب جو غلط ہونا تھا ہو گیا، اس کے بعد بھی اب غلط کرتے چلے جا رہے ہیں. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ جو ایگزاسٹ لگا رہے ہیں ایسی جگہ جہاں کمرے کو آپ کے روم کی طرف ہوا آتی ہو. بھائی اب پلاننگ کا تقاضا یہ ہے کہ ایگزاسٹ لگاؤ ہی نہیں آپ، یا کچھ بھی کرو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا. تو جو زندگی میری اور آپ کی بغیر پلاننگ کے گزر گئی، اس پہ تو ہمارے پاس توبہ استغفار کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کو کس نے کہا کہ ہم نے زندگی پلاننگ کے بغیر گزاری ہے؟ ہم تو ماشاءاللہ اچھے گھرانے کے تھے، جب ہم بالغ ہوئے تو ہمارے والدین نے پلاننگ کی، اس بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، اس بچے کو ہم نے انجینئر بنانا ہے، اس بچے کو ہم نے پائلٹ بنانا ہے، اس بچے کو ہم نے بزنس مین بنانا ہے، اس بچے کو ہم نے یہ بنانا ہے، اور الحمدللہ آج ہم وہ بن چکے ہیں. اول تو 99% لوگ ایسے بھی نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں. 1% ایسے ہوں گے جن کے والدین نے پلاننگ کی اور انہوں نے بھی پلاننگ کر کے کچھ بن گئے. وہ 99% تو ایسے ہی چل رہے ہیں. تو خوب سمجھ لو، پلاننگ کا مطلب صرف پلاننگ نہیں ہے. کامیاب پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی تعمیر کھڑی کر رہے ہیں تو اس کا مقصد پہلے آپ سامنے رکھتے ہیں، اس پرپس کو دیکھ کے جب آپ نقشہ بناتے ہیں اس نقشے کو پلاننگ کہا جائے گا. مثال کے طور پر آپ نے نیو ناظم آباد میں وائف کو خوش کرنے کے لیے پلاٹ خرید کے اس پہ گھر بنانا شروع کیا، لیکن گھر کی شکل کی جو آپ نے پلاننگ کی وہ کسی پرچون کی دکان کی لگ رہی ہے. پلاننگ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میرے خیال ہے تھک گئے آپ لوگ. آپ نے گھر بنایا پلاننگ سے، بیگم کہہ رہی ہے یہ کیا ہے؟ آپ کے یہ بڑا سا ہال بنا دیا میں نے، بہت بڑا. اتنا بڑا ہال بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ باقی کمروں کی تو جگہ بچی نہیں. آپ کہہ رہے باقی کمروں کا کیا کرنا ہے، ایک ہال کافی ہے ہمارے لیے. وہ کہے گی نہیں مجھے لگتا ہے آپ نے بغیر پلاننگ کے بنایا. آپ کہتے ہیں نہیں میں نے پلاننگ کی تھی. میں نے اس کی پلاننگ کی ہے کہ اس میں اگر کہیں بھی کسی کو گودام کی ضرورت پڑتی ہے نا تو سارا مال اس کمرے میں اتارے گا. وہ تو پلاننگ تو کی ہے آپ نے یقیناً، لیکن یہ گودام کی پلاننگ ہے، یہ گھر کی پلاننگ بولو نہیں. تو میں اور آپ پلاننگ تو کر رہے ہیں فیوچر کی. اول تو بہت سے لوگ کر ہی نہیں رہے. ہمارے یہاں تو الحمدللہ کوئی پلاننگ ہوتی نہیں ہے. زیادہ تر لوگ جو پلاننگ کر رہے ہیں نا اپنی زندگی کی، ان کو یہی نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. لہذا کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا تاجر بنوں گا، کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا ڈاکٹر بنوں گا، کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا سیاستدان بنوں گا. بھائی یہ جو آپ اپنے پرپس کو سامنے رکھ کے پلاننگ کر رہے ہو نا، تو آپ کا بڑا ڈاکٹر بننے سے مقصد کیا ہے آپ کا؟
بیگم کہے گی نہیں یہ اتنا بڑا جو گودام آپ نے بنایا, اتنا بڑا کمرہ, آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کہیں میں اس میں بورے لا کے رکھوں گا گندم کے, تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے گی نا کہ یہ نیو نازم آباد آپ کو گودام بنانے کے لیے یہ بنایا بلڈر نے. گودام کی الگ جگہ ہوتی ہے بھائی, ٹرک اڈے جاؤ, ٹرک اسٹینڈ جاؤ, وہاں گودام خریدو. تو غلط پلاننگ کو پلاننگ بولو نہیں کہا جاتا. اب میں جلدی سے بات کی طرف آتا ہوں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. بعض دفعہ بات مختصر ہوتی ہے, اس کی تمہید ذرا لمبی ہو جاتی ہے. دیکھو اگر ہم کافر ہیں, اللہ نہ کرے غیر مسلم ہیں, تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنے کی ضرورت, بولو, پھر ہم جس چیز کو چاہیں ہدف بنائیں, اس کو سامنے رکھ کر اپنی لائف کی پلاننگ کریں. جیسے انگریز ایک ہدف متعین کرتا ہے, مجھے یہ بننا ہے. ان کے ہاں یہ بھی ہدف ہوتا ہے کہ میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پہ چڑھنا ہے. پوری زندگی کا ان کا ٹارگٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سردیوں میں عبور کرنی ہے. تو کئی سال وہ اسی پلاننگ کے تحت اپنی باڈی کو بناتے رہتے ہیں. یہ ان کا ہدف ہے. اگر کوئی چڑھ جائے اس پہاڑی پر, کامیاب ہو گیا, نہیں چڑھ سکے تو کیا کہتے ہیں, ناکام ہو گیا. بناتے ہیں کہ میں نے میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ترقی کرنی ہے, بعض کہتے ہیں میں نے بہترین سائنٹسٹ بننا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کا ایک ہدف ہوتا ہے. اصل بات جو میں عرض کر رہا ہوں, جب تک آپ کے سامنے اپنی لائف کا ہدف نہیں ہوگا کہ میرا اس زندگی سے مقصد کیا ہے, اس وقت تک آپ اپنی زندگی کو پلان نہیں کر سکتے. آپ کی زندگی بے ڈھنگی ہوگی. اب مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ایک مقصد ہے کافر کا, غیر مسلم کا. غیر مسلم کا لائف سے مقصد زندگی برائے زندگی, لائف کو انجوائے کرنا, اس کے علاوہ اس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا. اگر آپ اللہ کو, کریٹر کو, خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیتے ہو تو پھر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنی زندگی کا مقصد خود متعین کرو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر آپ اپنی زندگی کا مقصد خود متعین کرو. کیونکہ اللہ کو اگر آپ نے نکال دیا, اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ کے ارادے سے نہیں, ایک اتفاقی واقعہ ہوا, ہم پیدا ہو گئے. ہم مرتے ہیں اللہ کے ارادے سے نہیں, اتفاق ہوتا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. نبی کے دور میں جو ایتھیسٹ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم مرتے بھی ہیں جیتے بھی ہیں, یہ خدا کے تصرفات نہیں ہے, یہ زمانے کے تصرفات ہیں. زمانے میں ہوتا ہے موت بھی ہے, زندگی بھی ہے, اور پھل پھول بھی پیدا ہوتے ہیں, کوئی خوشی کی زندگی, کوئی غم کی زندگی. تو اگر میرے اور آپ کا بھی خدا نخواستہ یہ نظریہ ہے تو میرے بھائی ہمیں پھر اپنی زندگی کا ہدف تلاش کرنے کی ضرورت, خدا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہماری مرضی, ہم جس چیز کو ہدف بنا لیں. کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ پھر ہماری مرضی, پھر میں خود فیصلہ کروں گا میں نے کیا بننا ہے. پھر میری مرضی, میں کہوں یار میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے, میں نے سائنٹسٹ بننا ہے, میں نے یہ بننا ہے, میں نے وہ بننا ہے, میں نے کچھ بھی نہیں بننا, میں نے ویسے انجوائے کرنا ہے لائف کو. بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں بننا, انجوائے کرنا ہے بس. وہ میں ایک چٹکلا اکثر سناتا ہوں نا, آپ لوگ نئے نازم آباد کے نئے لوگ ہیں. وہ ایک نوجوان جو ہے سمندر کے کنارے لیٹا ہوا اور سگریٹ کے کش لے رہا ہے. ایک بوڑھے میاں گئے, ذرا اسپیڈ میں سنا دیتا ہوں کیونکہ کئی دفعہ لوگ سن چکے ہیں. تو ایک بوڑھے میاں گئے اس نوجوان کو سمجھانے لگے, بیٹا تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, کچھ کر کیوں نہیں لیتے؟ اس نے کہا انکل کیا کروں؟ بیٹا میٹرک کر لو. اس نے کہا 10 سال لگیں گے میٹرک میں. پھر کیا کروں؟ بیٹا پھر انٹر کر لینا 2 سال میں. 12 سال ہو گئے جی انکل, پھر کیا کروں؟ پھر بیٹا بی اے کر لینا. اچھا جی بی اے بھی کر لیا, پھر کیا؟ پھر بیٹا ماسٹر کر لینا. انکل 16 سال ہو گئے ماسٹر کر لیا, پھر کیا کروں؟ بیٹا پی ایچ ڈی کر لینا. انکل 18 سال ہو گئے پی ایچ ڈی کر کے کیا کروں گا؟ انکل نے کہا بیٹا پھر تمہیں اچھی جاب ملے گی, پیسے کمانا. انکل پھر کیا کروں؟ بیٹا پھر شادی کرنا, اچھے خاندان میں شادی ہوگی. انکل پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری اولاد ہوگی. انکل پھر کیا ہوگا؟ وہ نوجوان تجسس میں نا کہ اینڈ کیا ہوگا اس کا. اچھا انکل بچے بھی ہو گئے, اب کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں لائف کو انجوائے کرنا, مزے اڑانا. تو پھر ابھی کیا کر رہا ہوں میں؟ مزے ہی تو اڑا رہا ہوں. تو بعض لوگوں کا مقصد نہ ڈاکٹر بننا, نہ انجینئر بننا, نہ پائلٹ بننا. ان کا مقصد کیا ہے؟ لائف کو انجوائے کرنا. تو وہ بھی ایک مقصد ہے بھائی. وہ کہہ رہے ہیں بھائی لائف کو ہم انجوائے کرنے کے لیے آئے, انٹرٹینمنٹ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, گٹکے کھا رہے ہیں, پان کھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مر جائیں گے نا جلدی, تو کیا ہو گیا؟ ہم مزے اڑا کے جلدی مرنا چاہتے ہیں, اس میں کیا کون سی ٹینشن کی بات؟ ہماری مرضی, ہماری لائف ہے. ہم چرس پی کے مرے, ہم ہیروئن پی کے مرے, ہم مر رہے ہیں نا, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ غیر مسلموں کی قسمیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. غیر مسلموں میں شراب پی کے مرنے والے بھی, خودکشی کر کے مرنے والے بھی,
خودکشی کرنے والے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے, اس پہ گناہ ملتا ہے. وہ کہتا ہے گناہ کیا ہوتا ہے, میرا جسم ہے, میری مرضی, میں کھمبے سے چپک کے مروں, میں کھمبے سے لٹک کے مروں. میں جب اس دنیا میں ٹینشن میں ہوں تو ٹینشن ریلیز کرنے کا میرے پاس موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, تو میں مر رہا ہوں نا, کیا تکلیف ہو رہی ہے. تو اگر آپ مذہب کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں تو آپ بہت ساری ٹینشنوں سے کیا ہو جاتے ہیں, بظاہر آزاد ہو جاتے ہیں. بظاہر آزاد ہوتے ہیں, حقیقت میں تو ٹینشنوں میں عذاب میں پڑ جائیں گے آپ. تو پھر آپ کو ہدف خود بنانے کی اجازت ہے کہ آپ متعین کریں, میری لائف ہے, میری مرضی ہے, میں خود فیصلہ کروں گا میں نے فیوچر میں کیا بننا ہے. یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ کیا بننا ہے, یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ کچھ بننا بھی ہے کہ نہیں بننا, ویسے ہی رہنا ہے. ہم جب چوتھی کلاس میں تھے نا تو ہماری ٹیچر نے سب بچوں سے پوچھنا شروع کیا کہ کون کیا بنے گا. ایک بچے سے پوچھا, اس نے کہا ڈاکٹر, مجھ سے پوچھا, میں نے کہا پائلٹ. بچوں کو اس وقت پائلٹ بننے کا بہت شوق ہوتا تھا, سب سے وہ پوچھ رہی تھی. ایک لڑکا بڑا شرارتی تھا, اس سے پوچھا بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بنو گے, کہتا دولہا بنوں گا میں. اس نے کیا کہا, اس وقت تو ہم سب کو اس پہ ہنسی آئی, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نے لوگوں پہ چھوڑ دیا کیا بننا ہے تو کہہ رہے ہیں مجھے سب سے زیادہ مزہ کس میں آئے گا, دولہا بننے میں, میں دولہا ہی بنوں گا, میرا ہدف ہی دولہا بننا ہے. اس وقت تو یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, لیکن جب ہم آج 50 سال کے ایسے لڑکے دیکھ رہے ہیں نا جو دولہا بننے کی خواہش میں ترس رہے ہیں, جو دولہا بن ہی نہیں پا رہے بیچارے اپنی حرکتوں کی وجہ سے, تو پھر مجھے وہ یاد آتا ہے کہ یہ دولہا بھی خوش قسمت لوگ بنتے ہیں. اور خواتین کے ساتھ پیشگی معذرت, بار بار دولہا بننے کی سعادت یہ بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یا تو آپ ادھر ہو جاؤ انگریز کی طرف, ان کا ہدف وہ خود متعین کرتے ہیں, لیکن جو خدا کو ماننے والے ہیں, دیکھیں قرآن بہت ساری اہل ایمان کی جو علامت بیان کرتا ہے نا, اس میں بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ علامتیں ان میں پائی جاتی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ہمیں شروع میں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھی, لیکن اب جب کمپیئر کر رہے ہیں نا دنیا کی قوموں سے, تو قرآن بار بار کہہ رہے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں وہ زنا نہیں کرتے, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ رشتہ داری کو توڑتے نہیں ہیں. آج ہمیں گورے نظر آتے ہیں رشتہ داری توڑتے ہوئے, آج ہمیں گورے نظر آتے ہیں زنا کرتے ہوئے. جو اللہ کو مانتے ہیں وہ شراب نہیں پیتے, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ سود نہیں کھاتے, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں. آپ کو گوروں میں 20 خوبیاں نظر آئیں گی. ہر بات شروع کرنے سے پہلے 20 دفعہ تھینک یو, بات ختم کرنے کے بعد 20 دفعہ تھینک یو. بہت ساری خوبیاں ہیں. نماز پڑھتے ہوئے وہ نظر نہیں آئیں گے, رشتوں کو جوڑتے ہوئے وہ نظر نہیں آئیں گے. وہ تو باپ جیسا قریب ترین رشتہ بڑھاپے میں اس کا اولڈ ہاؤس میں گزرتا ہے اس کا. تو قرآن نے بڑا فرق کیا ہے ماننے والے اور نہ ماننے والے. تو پہلا تو آپ فیصلہ کرو کہ ہم ماننے والوں میں ہیں یا نہ ماننے والوں میں. ہم اگر ماننے والوں میں ہیں تو آپ کو اپنا زندگی کا ٹارگٹ خود متعین کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر یہ خدا نے جو بتایا اس پہ, اس پرپس پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا جو اللہ نے بتایا ہے. تو پہلے تو یہ کلیئر کریں. دیکھو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے, جلدی جلدی سمیٹتا ہوں, یہ ٹاپک میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں لیکن ضرورت ہے لوگوں کی. ایک فیصلہ کرو, ہمیں کسی نے بنایا ہے یا ہم خود سے بنے ہیں. گورا کہتے ہیں ہمیں اس سوال کے جواب کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے سب سے پہلے تجھ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا تھا کہ میں خود بخود وجود میں آیا ہوں. یہ فیصلہ تو نے کیسے کر لیا تھا. اللہ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا, ہمیں اپنے رب کے وجود پر, اس کی توحید پر ایمان لانا پڑے گا. یہ آپشنل نہیں ہے. اگر نہیں ایمان لائے, اللہ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ اور اس کے ایندھن بنا دوں گا میں تمہیں. اللہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال اور سب سے امپورٹنٹ نظریہ ہماری زندگی میں یہ ہے کہ ہم اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ سوال سائنسدانوں کے لیے اہم نہیں ہے, یہ سوال ڈاکٹروں کے لیے اہم نہیں ہے, یہ سوال گوروں کے لیے اہم نہیں ہے. دیکھیں کچھ سوال کسی کے لیے اہم ہوتے ہیں, کسی کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتے. مثال کے طور پر آپ جس گھر میں رہتے ہو, آپ کی بیوی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ اس کا شوہر اس بیوی کو بیوی سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا. آپ محلے والوں کی حقوق ادا کر رہے ہو, آپ دوستوں سے اچھے طرح سے مل رہے ہو, آپ کرکٹ کے بہت اچھے کھلاڑی ہو, چوکے چھکے لگا رہے ہو, لیکن گھر میں بیوی کو آ کے کہتے ہو میں نہیں مانتا آپ کو اپنی بیوی, تو ان چھکے چوکوں اور ان قوم کی خدمت کی بیوی کی نظر میں کوئی ویلیو ہوگی؟ بولو نا. وہ کہے گی میری نظر میں تو 2 ٹکے کا انسان نہیں ہے, میں تیرے گھر رخصت ہو کے آئی ہوں, میرا تیرے سے رشتہ ہے, تو مجھے اپنی مان تو صحیح نا, میرے حقوق تو ادا کر. تو بیوی کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے شوہر کے حق میں کہ یہ شوہر مجھے اپنا مانتا ہے یا نہیں مانتا.
اسی طرح خوب سمجھ لو، شوہر کے لیے جب بیوی کا ایک رشتہ ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بیوی کے لیے سوال یہ ہے کہ یہ مجھے اپنا ہسبینڈ مانتی ہے یا بولو نہیں مانتی. اب آپ کی وائف اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہی ہے، جاب کر رہی ہے اور غریبوں کو کھانا کھلا رہی ہے، سیلاب زدگان کی مدد کے لیے خود بنفس نفیس شاپر لے کے پہنچی ہوئی ہے، بڑی خدمتیں ہو رہی ہے، جب گھر میں آتی آپ سے تمیز سے بات نہیں کرتی، آپ کہتے ہیں میں تمہارا ہسبینڈ ہوں، وہ کہتی میں کنفیوز ہوں کہ پتہ نہیں آپ ہسبینڈ ہیں بھی یا نہیں ہے، میرے لیے سوال زیادہ امپورٹنٹ نہیں. آپ نادرا کے سرٹیفکیٹ دکھا رہے ہو، بیگم یہ تو وہی میری تصویر لگی ہوئی ہے، یہ مفتی طارق مسعود سے نکاح پڑھوایا تھا ہم نے، اور یہ دیکھو یہ نادرا میں تمہارے ابا کا نام، یہ میرا نام، یہ پورا پراپر کام ہے، ہمارا نکاح رجسٹرڈ ہے. وہ کہتی ہے ایکچولی میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان سب باتوں کے لیے، ایکچولی میرے پاس ان سب باتوں کے لیے ٹائم نہیں، میرے لیے سوال زیادہ امپورٹنٹ ہے ہی نہیں، میرے پاس تفتیش کا ٹائم ہی نہیں. میں ڈاروین کے نظریے کو مانتی ہوں. ڈاروین کیا کہتا ہے کہ اتفاق سے وجود میں آ گئے، تو اتفاق سے آپ ہمارے گھر میں آ گئے، دیکھنے میں شوہر لگ رہے ہیں آپ. اب اس تفتیش میں جانا کہ یہ ڈاروین کا نظریہ ٹھیک تھا غلط تھا، میں اتفاقی چیزوں کی قائل ہوں. سائنس سے ثابت کرو کہ تم میرے ہسبینڈ ہو. سائنس سے کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ کسی کا باپ بھی ثابت نہیں کر سکتا. کوئی لیبورٹری ٹیسٹ سے کہ یہ اس کا ہسبینڈ ہے کوئی کر سکتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ سائنس سے کہاں سے ثابت ہوگا بھائی؟ یہ تو گواہوں سے ثابت ہوگا. گواہ کہیں گے آپ کے نہیں میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں سائنس کے بغیر نہیں مانتا. نیوٹن کا کوئی قانون پیش کرو کہ وسیم میرا شوہر ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ سائنس کو غلط جگہ فٹ کر رہی ہے بھائی تو. یہی سوال نا آج کل کے لبرل لوگ کہتے ہیں سائنس سے خدا کا وجود ثابت کرو. اول تو سائنس سے بھی ہوتا ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. اتنے ثبوت اللہ نے اپنے وجود کے دے دیے، اتنے مضبوط ڈاکومنٹس پکڑا دیے، اتنے ایک ایک چیز اس کائنات میں خدا کے وجود کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی. اور گورا کیا کہتا ہے؟ میرے لیے یہ سوال امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے. تو گورے کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. جس خدا نے بنایا اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے کہ تم میرے وجود کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. میں 2-3 اور مثالیں دوں. بیٹا کیا کہتا ہے؟ گلی محلے میں سب کی خدمتیں کر رہا ہے، سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پہنچا ہوا ہے، بڑی زبردست تقریریں کر رہا ہے. گھر میں جب ابا کہتے ہیں بیٹا مجھے پانی پلا دے، مجھ سے گھٹنے میرے خراب ہو گئے، مجھ سے چلا نہیں جاتا، وہ کہہ رہے بھائی میں آپ کو کیوں پانی پلاؤں، اور انسان کو اپنا کام خود کرنا چاہیے. کہیں بیٹا میں تمہارا باپ ہوں. اب وہ کنفیوز ہے بیٹا، ابا آپ یعنی آپ میرے والد ہیں، وسیم بھائی آپ میرے کیا ہیں؟ ابا ہی کہہ دیا تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. تو باپ کو غصہ آئے گا، بیٹا تو مجھے باپ نہیں مانتا. بیٹا کہہ رہے ابا اصل میں نے اسٹڈی اور سائنسی ترقی میں اتنا ٹائم لگایا ہے نا کہ مجھے اس سوال کے جواب کی فرصت ہی نہیں ملی کہ آپ میرے ابا ہیں یا اس تحقیق کی میرے پاس ٹائم. میں اصل میں بڑے بڑے کارنامے کر رہا ہوں. میں ابھی ایک میرا خلائی سیارہ چاند پہ پہنچنے والا ہے اور اگلا سفر میرا مریخ کی طرف، ویزا آ گیا مریخ سے میرا. یہی ہوتا ہے نا آج کل لوگوں نے سائنسدانوں کو اپنا باپ بنا لیا ہے. یار گورا اتنی ترقی کر رہا ہے، گورا اتنی بہت کر رہا ہے، بھائی اس کو مانو، کر رہا ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں. خدا کے لیے یہ ترقی امپورٹنٹ بولو نہیں. خدا کہتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے لیکن پہلے کچھ اور سوال ہے، اس کے بعد امپورٹنٹ ہے. بیٹا کتنی ترقی کرے، محلے والے اس کو کندھے پہ اٹھا کے گھوم رہے ہوں. باپ کے ساتھ اگر وہ کہتا ہے میں کنفیوز ہوں کہ آپ میرے ابا بھی ہیں یا نہیں ہے، ابا کہے گا مجھے سب سے امپورٹنٹ سوال میری زندگی میں میرے لیے یہ ہے کہ تو مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا. جب تک اس کی تحقیق نہیں کر دیتا اس گھر میں تجھے گھسنے کی اجازت نہیں ہے. فوراً سزا دے کے نکالے گا، جائیداد سے آگ کرے گا اس کو. اب بیٹا بڑا لبرل تھا نا، وہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، کہہ رہا ہے یار ابا غیر ذریعے وسیم صاحب، ابا تو نہیں کہہ رہا، غلطی سے نکل رہا ہے، یہ جو وسیم صاحب ہیں یہ ایک غیر ضروری سوال جو انسانیت کے لیے اتنا امپورٹنٹ سوال نہیں ہے. کیا ہو گیا اگر میں نے تفتیش نہیں کی، تحقیق نہیں کی؟ میں سیلاب زدگان کی مدد تو کر رہا ہوں نا، میں سائنس میں ترقی تو کر رہا ہوں نا. یہ ساری تقریر سے عوام متاثر ہوگی، باپ جس کا گھر ہے وہ متاثر بولو نہیں ہوگا، وہ نہیں متاثر ہوگا. تو یاد رکھو جو کریٹر ہے نا، جس نے ہمیں بنایا ہے، کاش یہ بات ہماری کھوپڑیوں میں بیٹھ جائے. آج اس ایجوکیشن نے ہمیں خدا کے قریب لانے کے بجائے خدا سے دور کر. ہم ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہیں، خوب سمجھ لو، جتنی ایجوکیشن مسلمانوں میں ہے اس سے ڈبل کی ضرورت ہے، لیکن کچھ کانسیپٹ آپ کو کلیئر کرنا ضروری ہے. تو خدا کے لیے، ہمارے بنانے والے کے لیے ہماری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے کہ تم مجھے مانتے ہو یا نہیں مانتے. اللہ کہتے ہیں فیصلہ کرو میری نشانیوں میں غور کر کے، میں نے اتنے ڈاکومنٹس رکھ دیے ہیں کہ تمہیں مجھے ماننا پڑے گا. نو کا آپشن میں نے کیا کر دیا ہے؟ ختم.
ملیشیا میں ایک آدمی مجھے ملا, میں نے اس کو کہا تم خدا کو مانتے ہو؟ اس نے کہا میں فری تھنکر ہوں. میں یہ فرسٹ ٹائم میں نے یہ ٹرم سنی تھی, میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں نہ تو مانتا ہوں نہ میں نہیں مانتا. ایک تو ہوتا ہے نا خدا کو نہیں مانتا, کہہ رہے مجھے میں بس فری تھنکر, یعنی کولیسٹرول فری آئل ہوتے ہیں نا, ہوتے نہیں ہیں وہ, لیکن لکھا ہوا ہوتا ہے. ہمارے ہاں وہ انڈیا سے جب وہ بند ہوا ہے نا, وہ ابے نندن کا کیس ہوا تھا, تو انڈیا والوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم تمہارا ٹماٹر بند کر دیں گے. ٹماٹر انڈیا سے آتا تھا, تو ہمارے یہاں لوگوں نے یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے ڈالی, ہمارے یہاں تو ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈلتا ہے یار, تم ہمارا ٹماٹر بند کر کے کیا نقصان کرو گے. تو جن ڈبوں پہ کولیسٹرول فری لکھا ہوا ہوتا ہے نا, ان ڈبوں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کچھ بھی لکھ دو, کوئی بھی تصویر بنا دو. وہ پھلوں کے اس پہ جوس پہ ہوتے ہیں, ان پہ پھلوں کے تصویریں ہوتی ہیں, وہ تصویریں ہی ہوتی ہیں. وہ ایک صاحب کہتے تھے میرے ابا حلیم کی دیگ بنا کے تقسیم کیا کرتے تھے, تو کیسے کرتے تھے؟ کہہ رہے ہیں حلیم میں اتنا چاول, اتنے پانی ڈالا اور 40 کلو گوشت لکھ کے اس کی پرچی ڈال دی اندر, گوشت نکلتا تھا. تو ہمارے یہاں تو حلیم ایسے بن جاتا ہے, اسی سے ذائقہ آ جائے گا بھائی. تو فری تھنکر, اس نے کہا میری کوئی تھنکنگ نہیں. کیا مطلب؟ آپ اتنے اہم سوال کو سوچنے کے لیے تیار ہو ہی نہیں. کیوں نہیں تیار ہو؟ اس لیے کہ جب آپ نے سوچ لیا نا یہ میرے ابا ہیں, تو ایک طویل سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے. آپ نے جو آپ کی وائف گھر میں رہتی ہے, آپ نے اگر مان لیا کہ یہ میری وائف ہے, تو جان چھوٹے گی نہیں, بلکہ کیا ہوگی؟ پھنسے گی جان آپ کی. اس لیے جو فری تھنکر ہے وہ کہتا ہے ایکچولی میرے لیے سوال امپورٹنٹ ہے ہی نہیں کہ تم میری وائف ہو یا نہیں, مجھے اس تحقیق کی چندہ ضرورت نہیں ہے, تم بھی لائف کو انجوائے کرو, مجھے بھی انجوائے کرنے دو. یہ ہوتا ہے فری تھنکر. تو انسان ایک دوسرے کے حقوق میں تو ایسا نہیں کرتا. بیگم کو آپ بول کے تو دکھاؤ مجھے پتہ نہیں میں کنفیوز ہوں, تو آ جائیں گے آپ کے سالے والے پکڑنے کے لیے آپ کو. لیکن خدا نے چونکہ عذاب آخرت میں رکھا ہے, دنیا میں اللہ عذاب نہیں دیتا, کیونکہ یہ دارالامتحان ہے, ایگزامینیشن ہال ہے. رزلٹ ایگزامینیشن ہال میں اناؤنس نہیں ہوتا, رزلٹ ہمیشہ ایگزامینیشن ہال سے نکلنے کے بعد اناؤنس ہوتا ہے. قرآن بار بار کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں, اے لوگوں ان پر عذاب نہیں آتا تو اللہ کو ان سے ہرگز غافل مت سمجھو. انما یؤخرہم لیوم, اللہ ظالم کو مہلت دے رہا ہے ایک ایسے دن کے لیے, تشخص فیہ الابصار, جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی, حیرت کے مارے, خوف کے مارے. تو اللہ چونکہ عذاب نہیں دیتا, لہذا اللہ کے بارے میں کہ وہ ہے یا نہیں ہے, اس میں انسان کیا ہو رہا ہے کہ میرے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے وجود کے کروڑوں دلائل رکھ دیے. اور رکبانا, انفرادی بھی نہیں پڑھ سکتے تو پیدل موقع ملتا ہے چلتے ہوئے پڑھ لو, اور گھوڑے پر موقع ملتا ہے تو گھوڑے پہ نیت باندھ لو. گھوڑے سے اترنے کی بھی اجازت بولو نہیں آ رہی بات میرا. تو یہ صحابہ بڑے آرام سے کہہ سکتے تھے بھائی جو لکھی ہوئی ہے وہ تو آ جائے, ہم تو نماز میں مشغول ہیں. ہمارے حضرت کے ہاں پہرا ہوتا تھا نماز کے دوران, جب حضرت نماز پڑھاتے تھے ممبر پہ گارڈ آ کے کھڑا ہوتا تھا ایسے ریپیٹر لے کے. بہت سے لوگوں نے حضرت کو لکھا یہ کون سا اسلام ہے, نماز میں ہم اللہ کی طرف مشغول ہیں اور محراب پہ ممبر پہ کون کھڑا ہوا ہے؟ گارڈ کھڑا ہوا ہے نماز کے دوران. یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ نماز کے دوران نہیں بم پھٹ سکتا کیا؟ نماز کے دوران کوئی نماز توڑ کے نمازیوں پہ فائرنگ نہیں کر سکتا. یہ کون سی کتاب؟ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ جی اللہ نے کہا ہے کہ جب تم نماز پڑھو گے تو نہ بم پھٹے گا, نہ کوئی دہشت گرد اندر داخل ہو سکتا ہے, اور تم سب سجدے میں ہوگے تو فرشتے تمہاری حفاظت میں لگے. نہ قرآن میں بھی نہیں لکھا, نہ حدیث کسی کتاب میں نہیں لکھا. یہ بہت سے مسجدوں میں بم دھماکے نماز کے دوران ہوئے ہیں. اچھا کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی یوٹیوب پہ, اس میں بتایا کہ امام کا تقوی دیکھیں, زلزلہ آیا امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں, کام بھی رہے ہیں کھڑے ہوئے, زلزلہ آ رہا ہے امام صاحب کیا کر رہے ہیں, ایک ایک کر کے مقتدی کھسک رہا ہے لیکن امام صاحب زندہ باد. یہ حماقت ہے پرلے درجے کی. نبی نے فرمایا نماز میں اگر سانپ دیکھو تو یہ نہیں فرمایا کہ خشوع و خضوع میں مشغول رہو, سانپ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا. صحیح بخاری مسلم کی غالباً حدیث ہے, آپ نے فرمایا اس کو مارو, قتل کرو سانپ کو. نماز توڑ دیں آپ جا کے, اس کو قتل کریں. بھائی کسی کو مار دے گا, نماز پڑھ لینا آرام سے, ورنہ نماز جنازہ ہوگی تھوڑی دیر میں, پھر 15-20 آدمیوں کی. اللاجیکل باتیں آج بہت سے مذہبی لوگوں کا حصہ بن چکی ہیں, ان کی سوچ کا. اللاجیکل بات جب کریں گے, بات ایسی کریں گے, آدمی کہے گا تو چپ رہتا تو زیادہ اچھا. اللاجیکل بات, اور اس کو سمجھتے ہیں بزرگی اور کمال. اسی وجہ سے مار بھی کھا رہے ہیں لوگ. بہت سے دینداروں سے نفرت کرنے لگے ہیں کہ یار ان کی باتیں کھوپڑی میں آنے والی
نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں, یہ بس نہیں چلا جا سکتا دین پہ بھائی یہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ادھر قرآن نے حکم دیا کہ نماز کے دوران بھی, کیونکہ ایسا نہ بلا وجہ کلاشن کوفیں لے کے مسجدوں میں آ جائیں جہاں خطرہ ہو. میدان جنگ میں تو خطرہ ہوتا ہے نا, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, نماز میں بھی آپ نے اسلحہ اٹھا کے نماز پڑھنی. اور آدھے لوگ ادھر ہوں گے, یہ بھی نہ ہو فرجالن او رکبانا, تو پیدل یا سوار ہو کے نماز پڑھو. جماعت سے نماز ایسے موقع پہ کیا ہے, معاف ہے, کیونکہ اصل مسئلہ کیا ہے, وہاں کا مسئلہ ہے, پہلے اس کو نمٹاؤ. اور سناؤں آپ کو آگے میں, پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ اگر دشمن آپ کے قیدیوں کو ڈھال بنا کے لے آئے سامنے, لڑائی ہو رہی ہے, بہت سے آپ کے مسلمان قیدی دشمن کی قید میں تھے, سمجھ رہے, بہت سے آپ کے مسلمان قیدی کہاں تھے, دشمن کی قید. میدان جنگ میں وہ سامنے لے آئے ان کو فرنٹ پہ, معصوم بچے ہیں یا عورتیں ہیں یا معصوم مسلمان ہیں. اب آپ اگر فائر کریں گے تو کس کو لگے گا, مسلمان. آپ اگر تیر چلائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی معصوم بچے کو. میدان جنگ میں انہوں نے ڈھال بنا دیا, آپ کے لیے جائز ہے فائر کرنا. وجہ اس کی یہ کہ اگر اس بیس پہ آپ رک گئے تو وہ غالب آ جائے گا, وہ تو آپ کو قیدی بنا کے لے جائے گا, وہ تو آپ کو اس سے زیادہ قتل کرے گا. اب مجبور ہیں, آپ نے نیت کرنی ہے دشمن کو مارنے کی, لیکن چونکہ لاجک کیا کہتی ہے, لاجک یہی کہتی ہے بھائی آپ کے علاوہ اب آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ پھر یہ کریں گے. اس لیے ایسے موقع پہ جنگ میں اگر آپ کے اپنے جو ڈھال بنائی ہوئی انہوں نے ان بندوں پہ گولیاں لگ رہی ہیں, تو تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ میدان جنگ میں آپ کو اجازت ہے اپنے آدمی قتل کرنے کی. نیت اپنے آدمیوں کی نہ ہو, نیت کس کی ہو, ان کی ہو. یہ مجبوری ہے, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. آج کوئی مذہبی آدمی اس طرح کی بات کرے, لوگ کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں, اپنے لوگوں کو قتل کرنے کی باتیں کریں. عام حالات میں نہیں ہے, جب ڈھال بنا کے لائیں تو ہم نیت اس کی کریں گے دشمن کی. بھائی اب مجبوری ہے, اگر مارا جا رہا ہے تو کیا کریں, ورنہ تو وہ ایسے موقع پہ کسی نے یہ نہیں لکھا کہ ہم مسلح بچھا کے بس اب تو ہمارے پاس دعا کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. ہم کہیں گے اللہ یہ معصوم مسلمان ہمارے سامنے لے آئے, اے اللہ بس معاف کر دے, اے اللہ کیا کر, ہم تو مجبور ہیں. اب تو اللہ کہے گا بھائی زمین میں جب تک ہو تو جو اسباب اختیار کرے گا مدد اس کے ساتھ ہوگی. سمجھ رہے ہو, مدد کس کے ساتھ ہوگی, جو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھے گا. جنگ میں ایسا ہوتا ہے, چالیں چلی جاتی ہیں جنگ میں, مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ جو تقدیر کا عقیدہ ہے اس کا صحیح مطلب کیا ہے, اس کو سمجھیں. صحیح مطلب یہ ہے, کام کرنے سے پہلے آپ نے کامیابی کے تمام ذرائع, تمام وسائل, تمام اسباب بھرپور طریقے سے استعمال کرنے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ مثال کے طور پر آپ چاہتے ہو میں 90 سال تک زندہ رہوں, ہر آدمی چاہتا ہے, نہیں چاہتے تو بتا دیں, ہاتھ کھڑا کریں. جو حضرات سبھی چاہتے ہیں, ہر آدمی چاہتا ہے میں 90 سال تک. بہت سے لوگ اس لیے بھی چاہتے ہیں تاکہ پہلی والی مرے, اللہ معاف فرمائے, غلط سوچ ہے. ان کو پتا ہوتا ہے ہماری زندگی میں اس کے مرنے کا کوئی چانس, بہت غلط سوچ ہے, یہ میں بتا دوں, لیکن ہے بعض لوگوں کی. تو ہر آدمی چاہتا ہے, عورتیں بھی مرد بھی. آپ نے کیا کرنا ہے, اور اللہ کی طرف سے بھی اجازت ہے, حدیث میں آتا ہے, مفہوم حدیث کا, مسلمان کی جو لمبی عمر ہے وہ اس کے حق میں کیا ہے, رحمت ہے. اس کی زندگی میں رمضان کے روزے زیادہ ہوں گے, اس کی زندگی میں صدقات زیادہ ہوں گے, اس کی زندگی میں زکاتیں زیادہ ہوں گی. تو اعمال کا ایک بہت لمبی عمر مسلمان اگر نیکیاں کرے اس میں تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, بہت بڑی رحمت ہے. اس کے پاس اعمال کا ذخیرہ بہت زیادہ, اس کے پاس لیلۃ القدریں زیادہ ہوں گی, اس کے پاس بقرعید کی قربانیاں زیادہ ہوں گی, بہت کچھ اس کے پاس زیادہ ہوگا. اب آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا بھائی زندگی چاہیے, اللہ نے حکم دیا اسباب اختیار کرو. سمجھتے ہو, جو بھی اسباب, اور ہر چیز کے ماہرین سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے. آپ چاہتے ہو, آپ کے پاس W11 ہے, مزدہ ہے, آپ چاہتے ہو کہ یہ لانگ لائف ہو اس کی, تو آپ مفتیوں سے پوچھو گے. آپ کس سے پوچھو گے, میکینکس, جو مزدہ کے میکینک ہو. آپ کے پاس 1 to 5 ہے, آپ 1 to 5 کے جو میکینک ہیں ان سے پوچھو گے, یار میں چاہتا ہوں جو میری بائک آج جیسی چمک رہی ہے اور جیسی انجن کی پاور آج ہے 20 سال کے بعد بھی یہ ایسی رہی. تو آپ کو بتائے گا بھائی آئل جلدی چینج کر لیا کرو, مینٹیننس کا خیال کرو, یہ کرو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کسی مولانا صاحب کے پاس آؤ گے تو وہ آپ کو اس کا جواب بولو نہیں, وہ یہ بتائے گا کہ یعنی اگر آپ لمبی عمر چاہتے ہو, یہ باڈی بھی تو ایک مشین ہے نا, تو آپ اس کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے, علماء کے پاس نہیں. علماء کے پاس صرف یہ پوچھنے کے لیے آؤ گے کہ لمبی عمر کا اسلام میں کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں, یہ بتا دیں آپ مجھے. باقی عمر, صحت کیسے ہوگی, عمر میں اضافہ کیسے ہوگا, یہ کون بتائے گا, یہ میں نہیں بتاؤں گا, ٹھیک ہے, یہ میں نہیں بتاؤں گا, یہ کون بتائے گا,
یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. تو اب ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا تو آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے بھائی کولیسٹرول لیول چیک کرو وغیرہ جو بھی بتاتے ہیں. اب وہ الگ بات ہے خود بہت جلدی مر جاتے ہیں. اکثر ڈاکٹر بےچارے پتہ نہیں کیوں بہت جلدی مر رہے ہیں. مجھے حکیم 99 سال تک زندہ میں نے دیکھے, 90-99, ڈاکٹر جلدی مر رہے ہیں. یہ عجیب بات ہے, حالانکہ علم ڈاکٹروں کے پاس حکیموں سے جدید علم ہے نا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ڈاکٹر صحت کے اصول بتاتے ہیں, خود اس پر عمل کرتے نہیں ہیں. سگریٹ کے آپ ان سے تقریر کروا لو, سگریٹ کے اتنے نقصان, خود 6 ڈبے ایک دن میں خالی کر رہے ہوں گے. تو باتیں کرنے سے صحت نہیں بنتی. حکیموں کو ہم نے دیکھا ہے جو بیسک صحت کے اصول ہیں نا ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. رات کو جلدی سونا, صبح جلدی اٹھنا, صبح لمبی واک کرنا, تھوڑا کھانا, یہ بیسک اصولوں پر 90-95 سال کے ہم نے بہت دیکھے. تو وہ بیسک اصولوں کو نا لے کے چل رہے ہوتے ہیں. خیر, تو آپ کو پتا چل گیا بھائی صحت کا یہ اصول ہے, تو آپ نے جاگنگ شروع کر دی, جم جانا شروع کر دیا, یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا. اونٹ پہ ایک دن بیٹھے پاگل کتے نے کاٹ لیا آپ کو اور آپ کیا ہو گئے, مر گئے, ہسپتال میں پڑے ہیں. یہاں تقدیر کام آئے گی. اب آپ نے غم نہیں کرنا یار میں نے تو اتنا کچھ کیا, میں نے یہ, میں یوں. تو ایسے موقع پہ یہ اس موقع کی حدیث ہے, وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. نبی حضرت عبداللہ بن عباس سے فرما رہے ہیں کہ یقین کر لے جو مصیبت تجھے پہنچی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نہ پہنچے. بس اللہ نے مقدر یہی کیا ہوا تھا. تم نے اپنے اسباب اختیار کر لیے, تمہیں ثواب مل گیا, لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہو جاتا ہے ایسے موقع پہ ہے, پہلے نہیں ہے, کام کے بعد. بشرطے کہ آپ نے کام پورا کیا ہو. آپ نے کام پورا کیا ہو. اگر آپ نے کام پورا نہیں کیا پھر تسلی کا آپ کو حکم نہیں ہے. آپ شوگر کے مریض ہیں, 6 لڈو کھا کے آپ کی شوگر ہائی ہو گئی, آپ پڑھے میں کہہ رہے مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا, گناہ ملے گا ایسے الفاظ کہنے سے. اللہ کہے گا یہ لکھا ہوا تھا مگر تیری حماقت کے ساتھ لکھا ہوا تھا. اللہ کو پتا تھا یہ اس کو شوگر ہے پھر بھی یہ حماقت کرے گا. تو اللہ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے نا کون بے وقوف ہے, کون عقل مند ہے, کون حماقت. اللہ نے اس لکھ دیا تھا کہ یہ کمبخت گناہ کرے گا, ورنہ تجھے کس نے بتایا تھا کہ یہ لکھا ہوا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو تقدیر کا عقیدہ آپ نے تمام اسباب اختیار کر لیے, رزلٹ 0 ہے. تو ایسے موقع پہ غیر مسلم ڈپریشن میں جاتا ہے کہ یار میں کامیابی کے سارے اسباب اختیار کر رہا ہوں مگر نتیجہ کیا ہو رہا ہے, 0. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر آپ کو کامیاب لوگوں کی 7 گٹس بتا رہے ہوتے ہیں نا, 7 علامتیں, یہ ان کی بتا رہے ہوتے ہیں جو ہو چکے ہیں کامیاب. ورنہ بعض میں 14 علامتیں پائی جاتی ہیں 7 کے بجائے, وہ پھر بھی کامیاب, بولو, پھر بھی نہیں ہوتے. یہ تو آپ کو وہ بتا رہے ہوتے ہیں 7, وہ ہے نا مشہور کتاب ہے 7 ہیبٹس, کچھ اس طرح کا نام ہے اس کا, 7 عادتیں کامیاب لوگوں کی. اس میں وہ بڑی خاندانی عادتیں. تو اس میں پھر وہ فلانا جو تھا وہ یوں ہو گیا تھا, وہ اتنا ہو گیا, وہ ویسے ہو گیا. بھائی یہ کتاب اس میں بھی لکھو فلانے میں 7 کے بجائے کتنی علامتیں تھی, یہ 7 بھی تھیں اور الگ سے گریوی میں 7 اور بھی تھی اس کی. ٹھیک ہے, 7 تو یہ کامیاب لوگوں کی اور 7 بہت زیادہ کامیاب لوگوں کی اضافی اس میں قدرت کی طرف سے انسٹال ہوئی ہوئی تھی. 14 علامتیں ٹوٹل پائی جاتی تھی جو دریافت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی پائی جائے. لیکن وہ اونٹ پہ ایک دن بیٹھا اور پاگل کتے نے اس کو تو وہ ساری علامتیں کہاں گئیں؟ ہوتا ہے ایسے. وہ میں اکثر امام شافعی کا ایک شعر پڑھتا ہوں. امام شافعی بہت بڑے شاعر تھے. ان کا ایک شعر ہے, وہ شعر کہتے ہیں کہ اذا سمعت بان مشدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتى ماء ليشربه فغاض فصدقي یا فحققي. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پتا چلے نا کسی کی اچھی قسمت ہے, خوش قسمت آدمی, اس نے ایک دن لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور لکڑی نے وہیں پھل دینا شروع کر دیے, ابھی اس نے اس کو زمین میں دبایا بھی نہیں, درخت بھی نہیں, پانی کھاد یہ اس پروسیس سے گزرے بغیر ہی قدرت نے اس کا ایسا ساتھ دیا کہ لکڑی نے یا بیج نے ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیے. فصدقی, تصدیق کر دیا کرو, خوش قسمتوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. مٹی میں ہاتھ ڈالیں سونا بن جاتی ہے. وہ ہوتا ہے نا, جس کاروبار میں ہاتھ ڈال رہے ہیں وہ ایک دم چلنا شروع. ایسے بہت سے لوگ ہم نے دیکھے, وہ گولے گنڈے کی ریڑھی لگائیں کروڑپتی ہو جاتے ہیں, اور جناب وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں برکت. اور ایسے لوگ بھی ہیں, کوئی کروڑپتی تاجر نے ان کو بلا کے صرف چائے پلا دی اپنی دکان پہ, مشورہ لے لیا چھوٹا سا, اور کاروبار ٹھپ ہونا شروع. کروڑوں کے کاروبار جب ان کے حوالے کرو تو ایک دم بیٹھ جاتا ہے. وہ بعض دفعہ ان کی اپنی حماقت ہوتی ہے, بعض دفعہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَا عُودًا فَأَثْمَرَ فِي يَدَيْهِ فَصَدِّقِي
خوش قسمت آدمی کے بارے میں اگر تم نے سنا کہ لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور اس نے پھل دینا شروع کر دیا، مان لیا کرو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں خوش قسمتوں کے ساتھ۔ وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَاهُ، اور جب بدقسمت آدمی ہے اس کے بارے میں کبھی یہ خبر سننے کو ملی کہ اس کو صرف پانی چاہیے تھا، کوئی کروڑوں اربوں روپے بھی اس کی خواہش بیچارے کی نہیں، وہ کہہ رہے پانی مل جائے مجھے پیاس لگ رہی ہے، اور اسباب ایسے پیدا ہوئے کہ بھرا ہوا کنواں، اب تو ملے گا ہی پانی، اب وہ خوش ہو گیا کہ اب تو میری قسمت جاگ گئی، بھائی صرف ایک دو گلاس نہیں، کنواں کیا ہے بھرا ہوا اور میرے قریب ہی ہے، اب تو پانی تو ملے گا، میں تو کروڑوں بھی نہیں مانگ رہا اللہ سے۔ وہ پانی پینے کے لیے آیا، کنویں نے اس کو دیکھ کے، پانی نے جب اس کو دیکھا اس کو دیکھ کے نیچے ہو گیا کہ تجھے نہیں، سب کو ملے گا تجھے نہیں ملے گا، یعنی پانی نے جب اس کو دیکھا نا یہ آیا ہے، پانی نے کہا میں نیچے جا رہا ہوں، میں اس کو دیکھ کے، یہ شاید شاعری میں تو تھوڑا مبالغہ ہوتا ہے بات سمجھانے کے لیے، اس کو بھی لوگ پڑھ کے بیٹھ جائیں گے یار امام شافعی اتنے بڑے محدث کی کیسی باتیں، بھائی یہ سمجھانے کے لیے ہے نا، یہ سمجھانے کے لیے، تو کہتے ہیں وہ دیکھ کے نیچے چلا جائے تو کیا کرنا ہے، حقیقی اس کو بھی صحیح قرار دے دیا کرو، یار ہوتا ہے بعض دفعہ اونٹ پہ بیٹھے آدمی کو کتے کاٹنے کا مطلب یہی ہے، تو لیکن یہ کب سوچنا ہے، کام ہونے کے بعد، جیسے غزوہ احد میں مشورے ہوئے، سب کچھ ہوا، شکست ہو گئی، تو اللہ نے کیا فرمایا، غم کرنے کی اجازت، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام ہم الٹ پلٹ کرتے ہیں، کبھی ان کو فتح، کبھی تمہیں فتح، کبھی ان کو شکست، کبھی تمہیں شکست، بس یہ تو اللہ کے، اگر ہمارے ہی اس کاموں سے سب کچھ ہونے لگے تو ہم میں اور اللہ میں کوئی فرق رہے گا پھر؟ ابے کیا ہو گیا بھائی، کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یوں ہی تھوڑا سا کیا کرو نا، اگر ہمارے ہی کرنے سے سب کچھ ہو رہا ہو تو پھر ہم میں اور اللہ میں کوئی فرق ہے؟ پھر تو ہم تو اللہ بن گئے نا، جو کر رہے ہیں وہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بعض دفعہ ہم کچھ کریں گے ہو جائے گا، بعض دفعہ پورا زور لگا دیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مائیکل جیکسن نے صحت اور زندگی پر جتنا زور لگایا تھا نا زندہ رہنے کی، اس نے ایسی کوشش کی ہے کہ میں اور آپ خواب میں بھی اس کوشش کا تصور نہیں کر سکتے۔ دیکھو ہمیں نہیں پتا ہمارے گردے صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ہمیں نہیں پتا ہم نے تو لنگس ونگس کا کوئی ٹیسٹ کرایا نہیں، چل رہے ہیں توکل پہ، یار سانس آ رہا ہے صحیح ہوں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا، ہم تو اس امید پہ جی رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے گردے خراب ہو گئے، ہمارے پاس تو اسپیئر میں کوئی گردہ این موقع پہ ہوگا، پہلے فلاں کا گردہ پکڑ، فلاں کا گردہ پکڑ، وہ بھی ریلیشن، لوگوں کو پتہ نہیں ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا، یہ ٹینشن ہوگی کہ نہیں، ملے لگ گیا ٹھیک ہے، نہیں لگا انا للہ و انا الیہ۔ مائیکل جیکسن نے کہا یہ رسک میں نہیں لے سکتا، مائیکل جیکسن نے کوئی بندہ پکڑا، ڈاکٹر صاحب اس کا گردہ لگ سکتا ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہاں لگ سکتا ہے، اس نے کہا تیرا گردہ میں نے اتنے کروڑوں میں خرید لیا، ابھی اپنے اندر ہی لگا رہنے دے، اگر بالفرض فیوچر میں مجھے کڈنی کی ضرورت پڑی تو تیرا جو رائٹ والا کڈنی ہے وہ تیرا نہیں ہے، وہ کس کا ہے، میرا، اور اس کے ایڈوانس پیسے پکڑا، یہ ہر مہینے پیسے دینا یہ حرام ہے، یہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، لیکن ان کے یہاں کیا حلال حرام، جب ڈانس کرنا حلال ہے ان کے یہاں تو باقی کیا رہ گیا۔ تو یہ سارے جو پارٹس جو لگ سکتے ہیں، اس کے پہلے سے سودے ہم کورونا کے باوجود غلط کر رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں ایک دوسرے سے، اچھا کام نہیں ہے۔ اگر اس وقت مائیکل جیکسن زندہ ہوتا نا، کورونا کی ٹینشن سے ویسے ہی اس نے مر جانا، بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ ہاتھوں میں گلوز پہنتا کہ کسی کے ہاتھ سے ہاتھ مس ہوگا، اور جراثیم کی الیک سلیک میں برداشت نہیں، میں اپنے جراثیم کو، کسی دوسرے کے جراثیم کو عید ملنے کی اجازت نہیں دے سکتا اپنے جراثیم کے، اگر وہ غالب آ گئے اور میرے والے کمزور پڑ گئے تو میرا کیا بنے گا۔ آرمی بھیجی انہوں نے کہ بھائی اس کو اٹھاؤ، اس کا اتنا بڑا شو ہونے والا ہے، کروڑوں روپے کے ٹکٹ بک گئے ہیں، پولیس آئی، فوج آئی، نیٹو نے حملے کیے ہوں گے، اٹھ جا بھائی، اس نے کہا بھائی میں ایسا سویا ہوں مجھے دنیا میں کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے سو گیا یار، پتہ ہی نہیں چلا کب روح نکلی ہے، دار خالق حقیقی سے جا ملی۔ تو یہاں مائیکل جیکسن کے لواحقین، اول تو ہوتے ہی نہیں، ان لوگ کے لواحقین بھی نہیں ہوتے زیادہ، ان لوگوں کے لواحقین بھی زیادہ، نہ شادی ہوتی ہے نہ بچے ہوتے ہیں، لواحقین تو ہم لوگ کے ہوتے ہیں بھائی۔ میں نے بتایا تھا نا گدھے کا کوئی باپ، اس کو گدھا نہیں کہہ رہا مائیکل جیکسن کو، ایک مثال دے رہا ہوں، گدھے کا نہ ماموں ہوتا ہے، نہ خالہ ہوتی ہے، نہ پھپھی، نہ چاچا، نہ بھتیجا، نہ بھانجا۔ تو اگر آپ نکاح کے بغیر زندگی گزارتے ہو، گدھا نکاح کے بغیر زندگی گزارتا ہے نا، تو نہ اس کا خالہ ہے، نہ بھتیجا ہے، نہ ماموں، نہ چاچا۔ جو نکاح کے بغیر زندگی گزارتے ہیں ان کا بھی نہ باپ ہوتا ہے، نہ خالہ، نہ چاچو، نہ ماما۔ مائیکل جیکسن کا تھا، لیکن میں ایک مثال دوں، بہت سمٹ کے بہت تھوڑے سے رہ گئے، ایک عدد ابا اور شاید کوئی وہ ہے، بیوی تھی، بچی بھی ایک، چلو بہت بزرگ تھے ان کے،
یہ بہت بڑا خاندان تھا مائیکل جیکسن کا کہ ایک عدد بیوی اور ایک عدد بچے, بہت عظیم خاندان. شادی پہ کتنے لوگ آئیں گے یار؟ اب شادی کس کی بیٹی کی شادی پہ, سوری, ایک گورے نے کتاب لکھی ہے ٹینشن سے بچنے کی. اچھا جو بیٹی ہوتی ہے نا اس کا بھی باپ سے ریلیشن کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو اس کتاب میں بتا رہا ہوں. یعنی ایک بیٹی پیدا ہوئی, ان کا مائیکل جیکسن کی نہیں, ایک نارمل جن کی ہوتی ہے. گوروں میں ایک شخص نے, ماہر نفسیات نے کتاب لکھی ہے گوروں کو ٹینشن سے بچانے کے لیے. ٹینشن تو بہت زیادہ ہے نا وہاں پہ, ڈپریشن سے بچانے کے لیے. اس میں ایک بات لکھی ہے کہ اگر آپ کسی ٹینشن میں ہیں تو سب سے پہلے یہ طے کرنا ہے کہ یہ ٹینشن کسی اور کی ہے یا آپ کی ہے. بعض دفعہ آپ کسی اور کی ٹینشن میں خود لے رہے ہو. پھر اس نے مثال دی جیسے بیٹی کی شادی, اس نے کہا یہ بیٹی کی ٹینشن ہے, آپ کی. یار تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے, یہ کس کی ٹینشن ہے؟ تو آپ تو اس کو لطیفہ اس سے سمجھ رہے ہو کہ ہمارے ہاں باپ بیٹی کا ریلیشن بہت مضبوط. بیٹی کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی جتنی باپ کو ہوتی ہے, کیونکہ بچیاں تو نہ سمجھ ہوتی ہیں, ان کو نہیں پتا ہم فیوچر کو تباہ کر رہے ہیں. باپ کو زیادہ ہوتی ہے. تو بھائی آپ خدا کے لیے ایسی کوئی کتاب نہ لکھیں. آپ جب ماہر نفسیات ہوں تو لکھیں کہ اگر آپ کی بیٹی کی ٹینشن ہے تو وہ آپ کی ٹینشن ہے, اس کو حل کس نے کرنا ہے؟ کیونکہ آپ اس کے باپ ہو. صرف بلڈ ریلیشن نہیں ہے, ایک روحانی ریلیشن بھی ہے باپ بیٹی میں. خیر, کہاں سے بات چلی تھی, کدھر کو نکل گئی, میں کیا بتا رہا تھا یار بیان. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تقدیر والی آیتیں بھی جہاں فٹ کرنی چاہیے وہاں نہیں ہو رہی, بلکہ مایوسی پیدا کرنا, عمل میں ڈھیلے ہونا, دکان پہ بیٹھا ہوا مکھیاں مار رہا ہے, ابے جو مقدر کی روزی, جو میں نے دیکھا ہے نا لوگوں کے ڈائلاگ, ابے جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ تو آئے گا. اب کیا بیٹھ کے باتیں بولیاں لگا رہے ہیں اور پبلسٹی کر رہے ہیں اور اس کو اتنا. اب ایک تاجر سے میں ملا, ماشاءاللہ ان کی اچھی آمدن. میں نے کہا یار آپ کا نہ میں نے کہیں ایڈورٹائز دیکھا ہے آپ کی کمپنی کا, نہ کو آپ تو ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ذرا پبلسٹی کرو اس کی, تھوڑا کام بڑھاؤ. اس نے کہا یار روزی تو کس سے آتی ہے؟ مقدر سے. بس اللہ بہت دے رہا ہے, مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا پہلی بات آپ کو ضرورت نہیں ہے, قوم کو ضرورت ہے. نیک لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا تو فائدہ قوم کو ہوگا. پیسہ تو گھومتا ہے نا, آپ نہیں ہو تو یہ دوسرے کی جیبوں میں جائے گا. دوسرا چور بھی ہو سکتا ہے, ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں, آپ نیک آدمی ہو, آپ کے بچوں کو فائدہ اس سے. ایک آدمی کے لیے تو 1 لاکھ بھی ضروری نہیں ہے, میں تو سارا ہوتا بیوی بچوں کے لیے, قوم کے لیے, ملک کے لیے, مسلمانوں کے, ان کے لیے ہوتا ہے. ورنہ ایک کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اپنے گولے گنڈا لگاؤ, شام کو 2 روٹی کھاؤ, بس ختم. مسلمان کو جو پیسہ کمانے کا حکم ہے آپ کی اپنی پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے. مسلمان کے طاقتور ہونے سے اسلام پاورفل ہوگا اور مسلمان کے کمزور ہونے سے اسلام کمزور ہوگا. تو وہی ہے کہ سوچتے نہیں ہیں, کھوپڑی استعمال نہیں کر رہے. خیر, تو تقدیر کا عقیدہ آپ نے تمام اسباب و وسائل اختیار کر لیے, پھر بھی اگر رزلٹ 0 ہے یا نقصان ہوتا ہے کوئی بات نہیں. ہوا مولانا, وہ کیا ہے, قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. دیکھو کیا زبردست آیت ہے. صحابہ کو جب غزوہ احد میں شکست ہوئی ہے نا تو منافقین مذاق اڑانے لگے. دیکھا ہمارے مشوروں پر عمل نہیں ہوا, غلط مشورے ہوئے تھے, یہ ہوا تھا, ہو گئی نا شکست. تو صحابہ کو اللہ نے حکم دیا ان کو یہ کہو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. ہمارے جو ساتھی شہید ہو گئے, ہمیں جو شکست ہو گئی, ہمیں جو زخم پہنچے, ہمیں وہی مصیبت پہنچی ہے تو ہمارے رب نے لکھی تھی. تو رب غلط چیز بولو نہیں لکھتا, تو رب نے لکھی تھی. اور ہمارے جب ہم اس کے حکم پر عمل کر رہے ہیں تو اچھا ہی لکھا ہوگا ہمارے لیے. ہوا مولانا, وہ ہمارا دوست ہے, وہ ہمارا دشمن نہیں ہے. دیکھو مصیبتیں سب کو آئیں گی, اللہ کو ماننے والوں کو بھی, اللہ کو نہ ماننے والوں کو بھی, دونوں کو آتی ہیں. ماننے والوں کے حق میں یہ مصیبت رحمت ہے, کیونکہ نبی نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی. اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میرا معاملہ اس کے ساتھ ویسا ہی. کافر یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے جو مصیبت پہنچائی ہے وہ ٹینشن ہے. مسلمان کہتا ہے اللہ ہمارا دوست ہے, ہوا مولانا, وہ ہمارا دوست ہے, وہ ہمیں اگر کوئی مصیبت پہنچا رہا ہے تو ہماری خیر خواہی میں, ہماری برائی میں نہیں. تو یہ مصیبت آپ کے لیے کیا بنے گی؟ رحمت بنے گی, یہ نعمت بنے گی اللہ کی طرف سے مصیبت, اس میں بھی خوشی ہوگی. تو اب صحابہ منافقین پریشان تو نہیں, یعنی وہ تو خوشیاں منا رہے تھے کہ بھائی اس میں کیا رحمت ہو سکتی ہے, یہ جو اتنے لوگ شہید ہو گئے, اتنے زخمی ہو گئے اور شکست ہو گئی, کافر خوش ہو کے چلا گیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا دوست ہے, جو بھی مصیبت دے گا وہ ہمارے فائدے کے لیے. تو اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ نے 3 فائدے قرآن میں گنائے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, فرمایا سب سے پہلا فائدہ
اللہ نے بہت سے لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر پہنچا دیا. مرنا تو اب بھی تو سبھی دنیا سے چلے گئے نا, کوئی زندہ ہے ان میں سے؟ بھائی جو نہیں شہید ہوئے وہ بھی چلے گئے, جو منافق تھے جو باتیں کر رہے تھے وہ بھی قتل ہو گئے یا مر گئے. لیکن نام کس کا لیا جاتا ہے؟ غزوہ احد کے شہداء کا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پانی کے کنارے پر تھی. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کسی کو خواب آیا کہ انہوں نے بتایا کہ پانی گزر رہا ہے اور میری میت کو یہاں سے نکالو. تو وہاں سے ان کی جب میت کو نکالا گیا تو بالکل تازہ خون بہ رہا تھا. شہداء کا خون تو میں نے خود سونگا ہے, اور کچھ شہداء کے خون کی خوشبو تو میں نے اپنی ناک سے سونگی ہے. 6 مہینے بعد بہت سے شہداء ہوتے ہیں ان کا جسم سلامت ہوتا ہے. یہ تو اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے. وہ میں نے بتایا تھا نا, ریڈ کراس والوں نے ایک وہ لگائی ہے کہ بعض لوگوں کی قبر خون سے خوشبو آتی ہے, بعض کی خون سے خوشبو نہیں آتی. یہ ریڈ کراس کی رپورٹ ہے, وہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ میں نے دیکھی تھی, وہ انہوں نے اڑا دی ہے وہاں سے, ٹھیک ہے نا. حالانکہ خود ان کی اپنی رپورٹ تھی, وہ وہاں سے انہوں نے کیا کر دیا, خبر ہی اڑا دی. اور ہمارے بہت سے ساتھیوں نے تو بہت سے کی سونگی ہے, جن میں مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ جو درس قرآن دیتے تھے. 6 مہینے بعد ان کی قبر کھلی ہے. 6 مہینے بعد بھی جسم سے خون بہ رہا تھا. اور ان کا بیٹا میرا شاگرد ہے, اس نے مجھے بتایا کہ میں نے خود اپنی ناک سے خوشبو بھی سونگی اور باڈی بھی 6 مہینے بعد بھی سلامت. تو یہ مقام مرنے کے بعد عام لوگوں کو ملتا ہے, بولتے کیوں نہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں غزوہ احد میں اگر فتح ہوتی تو اتنے سارے لوگوں کو شہادت کا مرتبہ نہ ملتا. تو یہ بھی ایک فضیلت ہے. ہم تو آخرت کے لحاظ سے بھی سوچنا ہے. دوسرا اللہ نے کیا فرمایا, وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. جب مشکلات آتی ہیں تو انسان نکھرتا ہے. ممی ڈیڈی والے بچوں کو آپ کبھی بڑا کام دنیا میں کرتے ہوئے نہیں دیکھتے. دنیا میں آپ ممی ڈیڈی بچوں کو بڑا کام, دوسری شادی بھی نہیں کر سکتے, آپس کی بات ہے, یہ ہماری آپس کی بات, اس کا بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پہلی بھی نہیں کر سکتے, دوسری تو دور کی بات. امی سے پوچھتے ہیں امی کر لوں, مجھے بتا رہے ہوتے ہیں نا, امی کہ نہیں ابھی نہیں, تو کہہ رہے ہیں چلو کر لو. تو امی سے تو پوچھنا چاہیے, لیکن ایک عمر ہوتی ہے 40 سال تک سے پوچھ رہا ہے, یار تو بس کر, اب بس ہو گیا یار, 40 سال تو اب ہو گئی نا, اب امی سے پوچھے بغیر کر لو یار, اس عمر میں تھوڑی. ویسے تو اما ابا سے پوچھنا ہی چاہیے, کہاں کرنی ہے اس میں پوچھنا چاہیے, کرنی نہیں کرنی اس میں پوچھنے کی ضرورت, تو کرنی ہے, کہاں کرنی یہ بتا دو آپ, یہ پوچھ. اچھا خیر, تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ مشکلات دیکھو, دنیا میں جہاں بھی فورسز کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو گدوں پہ نہیں دی جاتی, ایئر کنڈیشن کمروں میں اور گدوں پہ سلا کے آرمی کو ٹریننگ نہیں دی جاتی کہ جی آپ نے کیڈٹ کالج میں گئے, سوری آپ نے جو ہے نا وہ کیڈٹ بھرتی ہو گئے, اب آپ کی 1 سال کی ٹریننگ ہے, آپ فوج میں گئے, جی کہاں ٹریننگ دی جائے گی, جی وہ فلاں مولٹی فارم کا گدا ذرا ایسا ہے اس پہ چوٹ نہیں لگتی, وہاں آپ کو ہم اچھل کود سکھائیں گے. ایسا ہوتا ہے. ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے مشکلات میں, جنگلوں میں. اور وہ جو SSG کمانڈوز ہوتے ہیں, SSG کمانڈوز سے ایک میں نے انٹرویو لیا کچھ دن پہلے, اتنی ٹف ٹریننگ, میرے ہوش اڑ گئے یار. میں نے کہا انسان ہو یار, کیا ہو تم, 30-35 آدمی رہ گئے تھے, پتہ نہیں کتنے ہزار گئے تھے اس میں ٹریننگ میں. تو بہت ٹف ٹریننگ ہوتی ہے, لیکن وہ ٹف ٹریننگ کے بعد لائف بن جاتی ہے, پھر کوئی کام ان کو ٹف لگتا نہیں. اس نے مجھے بتایا کہ SSG ٹریننگ میں اتنی ٹف ٹریننگ ہوتی ہے, جنگلوں میں چھوڑ دیتے ہیں بغیر پانی کے, بغیر خوراک کے, اور اس ٹف ٹریننگ میں بہت سے لوگ بھاگتے, جو بھاگتے چاہتا ہے اس کو بھاگنے دیتے ہیں, یہ زبردستی والا کام نہیں, بھاگتے بھاگتے تھوڑے سے لوگ آخر میں رہ جاتے ہیں. تو ٹف ٹریننگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے, لائف آپ کی بن جاتی ہے, پھر کوئی کام آپ کو ٹف لگتا نہیں, آپ چل سکتے ہو, آپ دوڑ سکتے ہو, پھر بہت اچھی زندگی گزرتی ہے, آپ ہنسی خوشی زندگی. جیسے پاکستانی جب باہر جاتا ہے تو سویڈن اور آسٹریلیا جیسے ملک ان کو ٹینشن نہیں ملتی تو وہ پاگل ہونے لگتے ہیں. اتنی ٹینشنیں دیکھی ہوتی ہیں, وہاں جا کے گوگل پہ ٹینشن لکھ کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں, بھائی کہیں سے کوئی ٹینشن ملے تو ہمیں سوڑا, جتنی بجلی استعمال کر رہے ہو اتنا بل آ رہا ہے. اور حکومت بے روزگاروں کو بھی الاؤنس دے رہی ہے. ہسپتال میں جاؤ, اتنے خوبصورت ہسپتال, میں نے تھائی لینڈ کا ہاسپٹل دیکھا بھائی, اتنا خوبصورت, گدے مدے, بھائی اتنا, گھر میں آدمی کو وہ سہولت نہیں مل رہی ہوتی, تو اتنا کوئی ٹینشن ہی نہیں ملے گی تو بعض دفعہ آدمی عادی ہو جاتا ہے نا ٹینشنوں کا. دوسری شادی والا تو ایسے ملکوں میں رہ ہی نہیں سکتا, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, قرآن نے کیا کہا کہ جو زخمی ہوئے اور یہ جو اتنا مسائل آئے, اس سے اللہ تمہارے دلوں کو کیا کر رہا ہے, نکھار پیدا. شاعر نے کہا ہے نا, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کو جب رگڑے لگتے ہیں نا, خواہشات کے خلاف چلتا ہے انسان, پھر دل کیا ہوتا ہے, چمکتا ہے. جس کی ہر خواہش پوری ہو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. تبھی رمضان میں نور پیدا ہوتا ہے دل کے اندر. بھوکا پیاسا رہ کر کھانے پینے سے نور پیدا
نہیں ہوتا. نحوست آتی ہے, ہر خواہش آپ کی پوری ہو رہی ہے. تو تیسری اللہ نے نعمت یہ بیان کی کہ منافق اور مخلص میں اللہ نے کیا فرق کر دیا ہے, فرق. اگر ہمیشہ فتوحات ہوتی رہیں گی تو پتہ کیسے چلے گا اپنا کون ہے اور غیر کون؟ پھر تو بھیڑ چال ساری دنیا اکٹھی ہو جائے گی. اب اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تو خود بھی تو بتا سکتا ہے کہ منافق کون ہے اور نیک آدمی, اتنی ٹینشن میں تو نے ہم لوگ کو ڈال کے بتایا ہے. تو اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ کی عادت نہیں ہے کہ غیب کی خبریں تمہیں بتاتا رہے. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے, اسباب میں ڈالے گا تم نکھرو گے, اس سے پتہ چلے گا اپنا کون ہے اور غیر کون. اگر اللہ نہیں کرنا ہوتا تو سب کچھ اللہ ویسے ہی کر دیتا. اللہ تمہیں آزمائے بغیر تمہارے دل کو اچھا بنا دیتا. اللہ ویسی شہادت کا دنیا میں ہی ثواب دے دیتا سب کو, جو مرو گے شہید والا ہی ثواب ملے گا. بھائی یہ دنیا دارالاسباب ہے, پہلے اس پروسیس سے گزرو گے اس کے بعد رزلٹ. تو 3 فائدے اللہ نے قرآن میں بتا دیے. شکست کے باوجود کتنے فائدے ہوئے ہیں؟ 3. اور اللہ نے کہا کہ منافق جو تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں ان سے کہو لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا, ہمیں تو وہی مصیبت پہنچی ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے. ہوا مولانا, وہ ہمارا دوست ہے. اور هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم, ہمیں تو ایک ہی, ہمیں تو کامیابی ہے, لیکن ہم جو تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں ہونے والا کیا ہے؟ جو ٹینشن تمہیں پہنچے گی وہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. وہ کیا ہے؟ ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا, ہماری تلوار سے تمہیں عذاب ملے گا یا اللہ کی طرف سے جہنم میں. یعنی یا تو اللہ ہم سے تمہیں لڑوا کے تمہیں شکست دے کے تمہیں ذلیل کرے گا, رسوا کرے گا, یا آخرت میں اللہ تمہیں رسوا. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے تقدیر کے عقیدے کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کام سے پہلے تو اسباب اختیار کرنے, کام ہونے کے بعد ما کتب اللہ لنا, جو مقدر میں تھا وہ, اس سے بڑا سکون ملتا ہے خدا کی قسم. اور جن کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے نا, ساری زندگی کنفیوز, ساری زندگی. بہت سے لوگ ہم نے دیکھے کاروبار میں بہت مشورے کر لیے سب کچھ, اب کاروبار شروع کیا, یار پتہ نہیں یہ والا کرنا چاہیے تھا کہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہماری ایک ریلیٹو خاتون تھی, انہوں نے اپنے بچے کو کون سے اسکول میں پڑھانا ہے 6 مہینے لگا دیے ان کی کھوپڑی میں بات. پھر اسکول میں ایڈمیشن کروایا تو ٹینشن, وہاں والا زیادہ اچھا تھا یہاں والا. یہ کنفیوژن اس کو ہوتی ہے جس کا تقدیر پر ایمان. بھائی آپ نے اسباب اختیار کر کے ایک فیصلہ کر لیا, فتوکل علی اللہ, کیا کرنا ہے اللہ پہ توکل. شادی بیاہ میں بہت ہوتا ہے یار یہاں کرنی ہے کہ وہاں کرنی ہے کہ یہاں پھر جب ہو گئی ابے یار وہاں کر لیتا تو, مجھے بتا بھی رہے تھے. یہ انسان کی فطرت ہے. ہم جب کالج میں پڑھتے تھے نا تو ہمارے ایک دوست تھے, ان کو پینٹیں خریدنے کا بہت شوق تھا, پہننے کا بھی خریدنے کا بھی. تو ہم ایس ایم سائنس کالج سے نکلتے, یہ بولٹن مارکیٹ میں نا پوری پینٹوں کی شرٹوں کی دکانیں ہیں. ان کے بچے اب تو ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں, بیان میں بیٹھے ہوئے, ان کے ابا کی بات کر رہا ہوں. تو وہ کیا ہوتا تھا, وہ پینٹ خریدی, گھنٹہ لگا دیتا. وہ اب تو نیک بن گئے, ان کے ابا کی بات کر رہا ہوں, وہ ناراض نہ ہو جائے. وہ بیان میں ایڈیٹنگ بھی وہی کرتے ہیں, یہ والا قصہ نکالنا دے کہیں, بیان میں ایڈیٹنگ بھی انہی کی ذمہ. گھنٹہ لگا دیتے تھے وہ ہمارے دوست صاحب پینٹ خریدنے میں, یار یہ والی نہیں, یہ والی, یہ والی نہیں, یہ والی. 1 گھنٹے کے بعد جب خریدی تو اگلی دکان میں جو پینٹ ہے وہ اس سے اچھی, یار یہ والی. یہ انسان کی نیچر ہے, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. آپ منڈی سے جانور خریدیں, صبح سے لے کے رات تک خریدنے میں لگا دو گے آپ. سودا لے کے جیسے ہی نکلے, ابے یار یہ کتنے کا, یہ 80 کا, ابے میں نے 85 میں کیا پکڑ لیا. یہ ہوتا ہے. اپنی چیز کے علاوہ دنیا کی ہر چیز اسی وقت اچھی لگنا شروع. شادی کرتے ہی اپنی بیوی کے علاوہ ہر ایک کی بیوی اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ شادی شدہ لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے. جیسے ہی شادی کریں گے نا اپنی کے علاوہ ہر ایک کی اچھی لگ رہی ہے. یہ ان لوگوں کی عادت ہے جن کا تقدیر پر ایمان بولو نہیں ہوتا. تو آپ نے ہر کام سے پہلے اسباب اختیار کریں. جب کام ہو گیا بھائی اللہ کے لیے, میرے اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہتر نہ گائے تھی نہ بیوی تھی, ٹھیک ہے, نہ بچڑا تھا نہ بیوی, نہ بکرا, نہ اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہترین بکرا کوئی بھی نہیں تھا. اگرچہ یہ صبح سے بک رہا ہے, بول رہا ہے کچھ نہ. تو اسی طرح جب خوب محنت کرو, جب ہو گئی شادی ہو گئی, اللہ کے علم میں اس سے بہتر میرے لیے کوئی بیوی ہو نہیں سکتی. اس کی خامیاں ہیں یار, خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب تک شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا, جب تک یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ جتنی خوبصورت میری بیوی ہے, چاہے وہ جتنی ٹیڑھی میڑھی ہو, آڑی ترچھی, اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے خوبصورت کوئی بھی نہیں تھی. وہ ہوں گی بہت ساری, وہ میرے لیے اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. میرے لیے جتنی عورتیں تھیں نا ان میں سب سے خوبصورت یہ تھی. جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا آپ کو سکون
اور عورت بھی یہ سوچے بھائی جتنے میرا میاں کتنا ہی آڑا ڈینٹنگ پینٹنگ کا بہت کام